بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا آپ کے پسندیدہ پروگرام میں خیر مقدم ہے، جس کا نام ہے ایک ملاقات پی سی جی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ میزبانی کر رہے ہیں پی سی جی سینئر ایڈمن جناب سلیم اظہر صاحب اور پی سی جی ماڈریٹر ڈاکٹر تہمینہ عباس صاحبہ۔ آج کے مہمان ہیں مرین انجینئر جناب سید صدیق احمد صاحب، جن کے لیے ایک تک بندی پیش ہے۔ رہتے ہیں چائلیوں کو ایک کرنے میں ہمیشہ فکر مند، رہتے ہیں چائلیوں کو ایک کرنے میں ہمیشہ فکر مند، جن کے ددیحال کے بارے میں بتاؤں تو وہ ہے عالم چند۔ پی سی جی کا آبجیکٹو ہی ہے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے پرگنا چائلیوں کو آپس میں روبرو کرانا۔ یہ آبجیکٹو پی سی جی کے گروپ ڈسکرپشن میں پچھلے 11 سالوں سے لکھا ہوا ہے، اور اسی آبجیکٹو کو لے کر پی سی جی اپنا سفر طے کرتا آ رہا ہے۔ صدیق صاحب بھی کینیڈا میں چائلیوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ صدیق صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اور یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ آج مجھے انڈیا سے چائلڈ والوں نے مجھے پہچان لیا، جبکہ میں کبھی اتفاق سے انڈیا گیا بھی نہیں، اور لیکن یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم کاشف صاحب آپ لوگوں کی جو کاوشیں ہیں وہ بہت رنگ لا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ صدیق صاحب کے بارے میں اور جانکاری دیں گے پی سی جی سینئر ایڈمن جناب سلیم اظہر صاحب۔ السلام علیکم۔ صدیق بھائی کے بارے میں کچھ کہنا تو یہ ہے کہ چراغ کو روشنی دکھانا نہیں، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صدیق بھائی، صدیق احمد صاحب جی، ایلیگریشن تو خود ہی تعارف کرائیں گے وہ، لیکن مختصر میں بتا دوں کہ میرا تعارف ایسے تو ہیں چائلی، لیکن میرا تعارف ان سے کینیڈا میں ہوا، اور کینیڈا میں بھی انہوں نے مجھے پکڑا چائلی فنکشن کے اندر، بلایا مجھے ایک چائلڈ کی گیٹ ٹوگیدر کی، اس میں بلایا۔ تو اس طرح سے صدیق بھائی جو ہیں چائلیوں کو کنیکٹ کرنے میں خالی کینیڈا میں نہیں، میں سمجھتا ہوں اس چائلی اس میں جو ہے کنیکشن میں امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہ پاکستان میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ہر جگہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چائلیوں کو کنیکٹ کیا جائے، اور ان کے پاس بڑا ڈیٹا ہے ماشاءاللہ، جس سے پوچھا جائے تو سب چائلیوں کو بتا دیں گے کون چائلی کہاں پر ہے کینیڈا میں۔ یہ ان کا ایک خاص وہ ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے پیشے سے تو یہ انجینئر وہ ہیں، میرین انجینئر ہیں، چیف انجینئر رہے ہیں یہ، لیکن اس کے علاوہ بڑی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی کینیڈا میں، اور سوشل ایکٹیویٹیز دینی لحاظ سے بھی ہیں اور ویسے بھی ہیں، دونوں لحاظ سے، جو ماشاء اللہ آپ کو بتائیں گے خود ہی۔ تو میں اس محفل میں صدیق بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سوال جواب کا سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اور پہلا سوال میں ہی کر دیتا ہوں، اس کے بعد کاشف کنٹینیو کریں گے کہ صدیق بھائی اپنا چائلڈ کنیکشن خود سے بتائیں کہ ناظرین کو، سننے والوں کو یہ ہوگا کہ آپ کا چائلڈ سے کیا تعلق ہے، کس طرح سے آپ چائلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ خود بتائیے۔ جی بالکل، شکریہ سلیم بھائی۔ میرا والد جو ہے، میرے والد جو ہیں وہ 1948 یا 49 میں 1949 میں مائگریٹ کر کے آ گئے پاکستان۔ ان کا تعلق جو ہے وہ عالم چند سے، ددیال ان کا عالم چند کا ہے اور ننیحال ان کا روہی کا ہے، اور میرا ننیحال جو ہے وہ کشیا کا ہے۔ تو ہمارے جو ددیال میں میرے جو 2 تایا اور ایک پھوپھی تھیں، پھوپھی کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو میرے جو 2 تایا ہیں وہ سید مظہر حسین الہ آباد میں ڈی ایس پی رہے اور ریٹائر ہوئے، اور دوسرے تایا جو تھے وہ سید محمد احمد لکھنؤ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھے۔ تو یہ ہم ہمیشہ سنتے رہے کہ جب بھی ہم چھوٹے سے تھے تو کوئی انڈیا سے آتا تھا تو ہم لوگ کو انڈیا کی خوشبو اس طرح ملتی تھی کہ تلی چھپٹائی روٹی آتی تھی وہاں سے انڈیا سے، اور ریوڑی اور مرمرے آتے تھے، تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ بھائی کوئی انڈیا سے آیا ہے تو تلی چھپٹائی روٹی ملی ہے اور یہ وہ۔ لیکن اسی حوالے سے میں والد سے سب سے زیادہ مجھے انتھوزیازم تھا، والد سے میں بہت
پوچھتا رہتا تھا کہ اور کیا کون ہے کیا ہے. تو سید مظہر حسین میرے جو بڑے تائے ہیں، اتفاق سے ایسا ہو رہا کہ ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ ان کے کسی بچے سے ملاقات نہیں ہوئی. اور ان کا ایک بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ احتشام، جس سے میری ملاقات مسقط میں ہوئی تھی. میرا شپ گیا ہوا تھا وہاں پہ، تو میری دوسرے تایا کی جو بیٹی ہے خدیجہ، وہ وہاں رہتی تھی ان دنوں روئی مسقط میں، روئی میں. تو وہاں آئے ہوئے تھے تو ملاقات ہوئی. اور میرے جو بڑے تائے ہیں مظہر حسین، ان کے بیٹوں کے نام مجھے، ان کی ایک لاڈے بھائی تھے، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، لاڈے بھائی کا نام مجھے یاد نہیں ہے. ایک ان کی بیٹی محمودہ باجی، بس ہم نے نام ہی سنا ہے، اور ایک اصفیہ تھیں، اور شاید انجم نام تھا ایک کا، ہے ہوں گی وہ باہر. اور ان کے ایک سید واصف احمد ان کے بیٹے ایک ہیں، اور سید شاہد جو ڈاکٹر شدو کہلاتے ہیں، ڈاکٹر شاہد ہیں، اور یہ احتشام، اور شاید ان کی ایک بیٹی یاسمین نام میں نے سنا ہے. اور دوسرے میں جو تایا ہیں وہ جو لکھنؤ میں رہتے ہیں، ان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے. بڑے بیٹے سید غفران بھائی سے میری ملاقات ہوئی، پاکستان آئے گئے کئی دفعہ. اور پھر ان سے چھوٹے سید عارف بھائی سے ایک دفعہ پاکستان آئے تھے، ان دنوں میں جہاز پہ تھا تو میری ملاقات نہیں ہو سکی ان سے. اور خالد بھائی سے میری ملاقات 2 دفعہ ہوئی، ایک دفعہ 1969-70 میں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد میری ان سے مسقط میں ملاقات رہی، کیونکہ وہ مسقط میں ان دنوں جب میرا جہاز جاتا تھا اتفاق سے، تو ان دنوں میں وہ مسقط میں تھے. اور خدیجہ سے میری ملاقات رہی کئی دفعہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں آتی رہی خدیجہ، اور مسقط میں بھی میری ملاقات ہوئی. اور پھر ابھی 2-3 سال پہلے میری ملاقات ہوئی ڈیٹرائٹ میں، ان کی بیٹی یہاں پڑھنے آئی تھی، تو پھر میں گیا تھا ملنے خدیجہ سے اور ان کی بیٹی سے. تو یہ میرا ننیال ہے. اور ننیال جو ہے، اتفاق سے میرے ننیال 2 ہیں. وہ بھی ڈیٹیل تھوڑی سی بتانی پڑے گی، اس لیے کہ میرے جو پہلا ننیال ہے، جو بایولوجیکل، میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 2.5 یا 3 سال کا تھا. تو پھر یہ وہ لوگ زیادہ تر، میں پہلے ننیال میں میری خالائیں تھیں، ان کا سب کا انتقال ہو چکا ہے. ایک خالہ میری ابھی ہیں، وہ انیسہ خالہ نام ہے ان کا، وہ بھی حیات ہے لیکن بہت بیمار ہے آج کل. اور میرے جو دوسرا ننیال ہے، جو وہ یہ رب خاندان والے ہیں، مولوی صدیق بڑے مشہور انڈیا میں ایک گزرے ہیں، ان کے نواسے ہیں یہ لوگ سارے. تو میرے بڑے ماموں احمد رب ماموں، محمد رب ماموں جو حیدرآباد میں پروفیسر تھے، اور حامد رب ماموں جو پاکستان نیوی میں کموڈور رہ چکے ہیں. اور اس کے بعد ہے محمود رب ماموں، اور محبوب رب ماموں، اور پھر حابد رب ماموں. اور میری خالائیں 2 خالائیں، رضیہ خالہ جن کی بیٹی سے میری شادی ہوئی نیگھت، اور میری ایک چھوٹی خالہ، ایک سب سے چھوٹی خالہ اس میں تھی جو زکیہ خالہ، اور ہم ان کو ننی خالہ کہتے تھے. وہ ہماری سب کزنس کی بڑی رکھوالی کرتی تھی، وہ بہت بہترین ہماری دوست تھی، ہمارا بہت خیال رکھتی تھی. تو اس حوالے سے یہ رہا. اور بس یہ میرے 2 ننیال لڈیال. تو اور اگر کچھ اس بارے میں کچھ ہو تو بتائیے. بہت بہت شکریہ صدیق صاحب. آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی، اور اسکول سے لے کر اپنے پروفیشن تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ اسکول ظاہر بات ہے کراچی میں پیدا ہوئے، والد مائگریٹ کر کے آ گئے تھے بہت پہلے، تو میں وہیں پیدا ہوا 57 میں. اور ہمارے والد جو تھے وہ ریلوے میں جاب تھی ان کی، تو ریلوے کی طرف سے وہاں پاکستان میں گھر ملا ہوا تھا ہمیں. تو وہیں سے بڑا قریب ایک اسکول تھا جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی پڑھا ہے، سندھ مدرسہ اس کا نام تھا، سندھ مدرسۃ الاسلام پائلٹ اسکول. وہاں سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد اسی سے متصل ایک کالج ہے ایس ایم سائنس کالج، وہاں سے گریڈ 12 کیا. پھر کراچی یونیورسٹی جوائن کی، اور کراچی یونیورسٹی میں BSc کے بعد میں نے مرچنٹ نیوی جوائن کر لی، اور 4 سال کی ٹریننگ کے بعد پھر میں مرچنٹ نیوی پہ چلا گیا. اور اسکول جو ہے وہ بہت شرارتوں سے بھرپور، اور جیسے کہ عموماً ہوتا ہے اسکول میں کھیل کود اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. کورسز کی کتاب میں بہت کم پڑھتا تھا، لیکن
یہ دوسری کتابیں جو مذہب کی اور رسالے اور مجلے، اور یہ ہمارے والد جو تھے وہ انڈیا سے بہت سارے رسالے لائے تھے، ایک بڑی سی ایک ان کی الماری بھری پڑی تھی، وہ میں نے سب نکال کے پڑھ ڈالی. وہاں انڈیا سے ایک آستانہ دہلی نکلتا ہے، وہ بہت پڑھا میں نے، اور ایک خدام الدین نکلتا تھا، اور ان کی ڈھیر ساری دینی کتابیں تھیں جو میں نے بہت پڑھی ہیں، سب، ایک کوئی کتاب چھوڑی نہیں میں نے. بہرحال ویسے اسکالسٹک اس میں کریئر جو ہے ہمیشہ بہت اچھا رہا، اور ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا رہا میں، اور لیکن شرارتوں میں زیادہ دل لگتا تھا، پڑھائی میں کم دل لگتا تھا. بہت بہت شکریہ. آپ ٹورنٹو بیسڈ ایک آرگنائزیشن FASP فیونرل ایڈ سوسائٹی آف پیل کے فاؤنڈر، ممبر اور ڈائریکٹر بھی ہیں. ہمیں اس آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز. FASP اصل میں جب یہاں لوگ آنا شروع ہوئے، میں 96 میں مائگریٹ کر کے آیا تھا کینیڈا، تو بہت شروع کی بات تھی، اور اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آ جاتے تھے، اور کچھ ظاہر بات ہے اس وقت تو لوگ کے پاس زیادہ پیسہ ویسا ہوتا نہیں تھا، اب نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہوتی تھی. تو ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہم چند دوستوں نے مل کے بیٹھ کے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ کم سے کم یہ $4,000 سے $5,000 کا ایک یکمشت خرچہ ہے کسی کے فیونرل پہ، یعنی یہاں مرنے پہ بھی آپ کو کچھ دینا ہی پڑتا ہے، آپ کی ایسے جو ہے نا وہ you can't get away with that. So ایک صاحب تھے، ہم جانتے ہیں ان کو، تھے وہاں ہمارے اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ ہی رہتے تھے، ینگ لڑکا تھا بیچارہ، کوئی 27-28 سال کا تھا، تو اور 2 بچے تھے اس کے، اور اچانک اس کو کینسر ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب بیوی کے پاس تو اگلے مہینے کا کرایہ نہیں تھا، تو $4,000 وہاں کہاں سے لاتی. خیر ہم لوگوں نے مل ملا کے سب لوگوں نے کیا. پھر اس کے بعد ایک دو واقعات ایسے اور ہوئے، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو کیسے کیا جائے. تو ایک بہت اچھا ہم نے اس کے اوپر پروگرام ہم سب بیٹھ کے ایسا آئیڈیا آیا کہ جو بعد میں ہماری جب یہ فیونرل ایڈ سوسائٹی آف پیل اصل میں ایک ریجن ہے جس جگہ ہم لوگ اب مسیساگا کے ایریا میں، مسیساگا، برمپٹن اور یہ والے ایریاز ہیں، اس میں جو یہ ریجن ہے اس کا نام ہے پیل. تو ہم نے کہا چلو پہلے ایک ریجن سے شروع کرتے ہیں. تو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اس میں ممبرشپ بناتے ہیں لوگوں کی، تاکہ لوگوں کو، اچھا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پیسے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اب گھر میں بیوی اکیلی ہے، وہ کہاں جائے گی، کس سے کہے گی کہ کہاں جانا ہے، مسجد میں جائے گی، ادھر بھاگے گی، ادھر دوڑے گی، بچے رو رہے ہیں، کس کو دیکھے گی وہ؟ تو اس کا گریونگ اس وقت گریف ہوتی ہے وہ اس وقت کیسے اس کو. تو یہ ایک سنبھالا دیا فیونرل ایڈ سوسائٹی آف پیل نے، کہ ہم نے ایک ایسا آئیڈیا دے دیا کہ ہم ایک فون نمبر ان کے فریج پہ لگا ہوتا ہے، جو ممبر ہوتا ہے ہمارا، ابھی ممبرشپ کی بھی بات بتاتا ہوں میں. تو ممبر کا ایک فون نمبر لگا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں دے آر آل والنٹیئرس. ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی اس میں سے پیسہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنی سروسز جو ہے فری آف کاسٹ دیتے ہیں. تو ہمارا ہی کوئی آدمی جو ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، وہ جہاں انتقال ہوا ہے وہاں سے باڈی وہ خود لے کے آئیں گے ہماری سوسائٹی کے لوگ، اور وہ نمبر ہمیں کال کر دیں گے وہ کہ ہم بھائی ہمارے یہاں یہ ایسا ہو گیا، اور وہ اپنا ممبرشپ نمبر بتائیں گے. تو ہم ان کی باڈی لا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس مسجد سے. تو ہمارے پاس 2 مساجد جو ہے ایفیلیٹڈ ہیں. ایک بہت بڑی مسجد ہے QEW پہ ہے، اسنا ماسک کہلاتی ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پہ نہلانے دھلانے کا انتظام ہے. اور ایک مسجد ہے ٹاپ بریم میں، برمپٹن میں، وہ مکی مسجد کہلاتی ہے وہاں پہ. تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس قبرستان میں، اس سے ایفیلیٹڈ جو قبرستان ہے وہ پوچھ لیتے ہیں ہم، اور وہ ہم ان کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ بس آپ اس وقت اگر ظہر کا کرنا ہے تو آپ ظہر میں سب مہمانوں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بول دیں وہ وہاں آ جائیں. تو وہیں پہ ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں. اگر ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں وہ آئیں نہلانا دھلانا چاہیں تو، بلکہ ہمارے ایک ڈائریکٹر اور ان کی بیوی، آپ یہ بڑے امیزنگ بات سنیے کہ وہ ان دونوں نے اپنا گھر، دوسرا گھر بیچ کے ٹاپ بریم مسجد کے پیچھے ایک گھر لے لیا، اور کئی سالوں سے، تقریباً یہ 8 سال کی بات ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ نہلانے دھلانے کا کام وہی کرتے ہیں، والنٹیئر. رات کو 2 بجے بھی اگر ہوتا ہے تو وہ جا کے وہ لے کے آتے ہیں. یہ ایسا ایک ہوا. اچھا اس کی ممبرشپ اتنی امیزنگ ہے کہ جو مین ممبر ہوتا ہے وہ صرف $100 دیتا ہے ایک دفعہ، ونس ان لائف ٹائم، اور $15 پر فیملی ممبر وہ ممبر بن جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر جب کسی کی وہ ہوتی ہے انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پورا پیمنٹ کر کے، مسجد کو پیمنٹ کر کے، دے ڈونٹ ہیو ٹو وری اینی تھنگ اباؤٹ سنگل پینی.
اس کے بعد یہ جتنے ممبرس ہیں 72 آورز میں جتنے ممبرس ہیں ان کو ہم یہ ان کے بینکوں سے کوئی $8 پڑتا ہے منیمم. ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 70 بلکہ میرے خیال میں مور دین $180,000 ہمارے پاس ہے. اور ہم ابھی تک ہم نے اس 8 سال میں اب تک ٹوٹل کوئی مور دین 40 ہم نے یہ کیے ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ممبرس جو کہتے ہیں ان کے فیملی میں اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈونٹ چارج دا ممبرس وی ول پے. تو ان کا جو ممبرشپ ہے وہ دیٹ از اونلی فار گیونگ کے, لوگوں کو وہ دینے کے لیے. تو یہ ایسا بڑا اچھا رجحان ہے ہمارے یہاں. اور اس کی پارلیمنٹ میں جب یہ بنی تو اسٹیفن ہارپر کی اس وقت حکومت تھی, ٹروڈو کے 2 ٹرم پہلے, تو ہمیں باقاعدہ بلایا گیا تھا. تو میں اویلیبل نہیں تھا تو میرے 2 ڈائریکٹر گئے تھے اسمبلی وہاں پارلیمنٹ میں, وہاں ان کو انٹروڈکشن کرایا, FASP کے بارے میں بتایا اور اس کو ڈاکیومنٹ کیا آٹوا میں پارلیمنٹ میں کہ یہ ایسا مسلمانوں نے کیا ہے. بلکہ بہت سے گوروں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ, تو میں نے کہا اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے اور دس از سمپل سا ہے. تو کافی شہروں میں اب شروع ہو چکا ہے, یہ لوگوں نے ہمارے اس ماڈل کو اپنا لیا ہے. اور میری خواہش ہے کہ کاش میں یہ کر سکوں کسی طریقے سے, ہر مسلمان جو ہے کینیڈا میں کم سے کم میرے شہر GTA سے ریلیٹڈ جو ٹورانٹو سے وہ اس کا ممبر بن جائے اور وہ اس معاملے سے بالکل مکت ہو جائیں کہ اب ان کو کوئی وری نہیں ہے فیملی کو. ماشاءاللہ. چائلیوں کو جوڑنا کم سے کم کینیڈا میں یہ آپ کی لائف کا ایک گول ہے. چائلیوں کو جوڑنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے اور کیوں؟ بہت اسی سے مشکل جڑا سوری جی اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ اب تک چائلیوں کو جوڑنے کے لیے آپ نے کیا کیا قدم اٹھائے ہیں اور چائلیوں کو جوڑنے میں آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی بتاتا ہوں, بالکل, تھینک یو. اصل میں کام بہت مشکل ہے اور بہت آسان بھی ہے. اگر دل جڑ جائے تو سب کچھ جڑ جاتا ہے. اب اصل میں ایک یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سب لوگ ایک لیول کے ہوں نا تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. اب وہ ہمارے یہاں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے میرا یہ ایک ارادہ تھا کہ میں ایک کوئی بڑی سی لینڈ لے کے وہاں پہ چائلیوں کے لیے جو ہے وہ ہم وہ سوسائٹی بنا دیں اور سب لوگ جتنے اسپیشلی جتنے سینئرز ہیں وہ, اور وہ چھوٹے گھر ہوں, ٹاؤن ہاؤسز ٹائپ ہوں, بالکل 2 بیڈ روم اور ایک لیونگ اور اس کے ساتھ کچن ہو, اور سب لائن سے وہ گھر ہوں اور بیچ میں ایک ان کا کمیونٹی سینٹر ہو جس کے اندر نماز بھی پڑھ سکیں وہ, جس میں وہ اپنی پارٹیز کر سکیں. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جب ان کے بچے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں بچوں کو جاب آج یہاں ہے کل وہاں ہے, تو آپ ان کو سب کو ایک جگہ رکھ نہیں سکتے. بچے بالکل ان پرندوں کی مانند ہوتے ہیں, ذرا سے پر مضبوط ہوئے تو وہ ادھر پھر ہو گئے ادھر پھر ہو گئے. اب تو یہ دنیا میں ہر جگہ ہے کیونکہ گلوبلائزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ جاب کے میٹر ایسے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ ٹک کے رہنا نہیں چاہتے. تو یہ ارادہ ہے میرا, لیکن میں نے بہت لینڈ بھی ڈھونڈی میرے ساتھ, اور میرے اور اپنے ہمارے ہیں کلیم الدین ہے ایک, اور ہم لوگ کافی لوگوں نے چائلیوں نے, سلیم سے بھی شاید بات ہوئی ہوگی. تو لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ ان بھائی ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں, ان چھوٹے میں رہتے ہیں, تو ہم کی طرح ادھر جائی پھر. تو یہ تو اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ جب یہ جتنے لوگ ہوں گے سینئرز ہوں گے تو وہ لوگ جب ان کے بچے ملنے آئیں گے تو وہ سب سے ملیں گے, تو یہ روٹ جو ہے وہ رہے گا. یہ اصل میں میرا ہے گول. اور لیکن کوشش یہ ہے کہ کم سے کم میں نے اس کا پہلا جو پتھر رکھا, سنگ بنیاد جس کو کہہ لیجیے آپ, کہ جب میں یہاں آیا 96 میں, تو ہمیں ایک ہی چائلی ہم جانتے تھے اس وقت, مطلوب انکل ایک ہے یہاں, شاہجہاں آنٹی مطلوب انکل, ان کے گھر جاتے تھے ہم. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ بھائی ابھی 2-3 اور چائلیوں سے ملاقات ہوئی, تو یہ ہوا کہ اچھا اب عید آ گئی ہے تو اب کی سیٹرڈے کو ان کے چلتے ہیں, اگلے سیٹرڈے کو ان کے چلتے ہیں عید ملنے. تو عید ملتے ملتے بقرعید آ جاتی تھی. تو میں نے 3 سال کے بعد میں نے یہ جب میں مسیساگا میں شفٹ ہوا تو دین آئی ریئلائز کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم عید کے بعد والا سیٹرڈے جو ہے وہ مخصوص کر دیں عید ملن کے لیے, اور سب لوگ پاٹ لک کر لیں, سب لوگ اپنا بنا کے لے آئیں, اور ہم ایک ہال, یہاں کمیونٹی کے ہال بہت سستے مل جاتے ہیں, مطلب $400 پہ آپ کو پورا ایک اچھا تقریباً کوئی 100 آدمی آپ اس کو گیدرنگ کر سکتے ہیں. کرسی میں ہر چیز فری ملتی ہے. تو ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں سب ادھر اکٹھا جاتے ہیں, ایک ہی دن عید مل لیں گے. تو یہ شروع ہوا, ماشاءاللہ 7 سال تک رہا یہ,
اور اس میں پھر بعد میں یہ بھی ہوا کہ پھر ایک پہلی دفعہ پاٹ لک ہوئی، پھر اس میں یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ ہم کو تو بریانی بول دی تھی اور ان کو تو یہ ہلکا والا بول دیا تھا، تو انہوں نے تو کباب بنا لیے. تو ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم کیٹرنگ باہر سے کرا لیں گے، سب لوگ مل کے پچنگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ کیا ہم نے، اب یہ پہلا اسٹیپ تھا. اور اس کے بعد پھر بچوں کو میں نے دیا، یہ بچے بڑے ہو رہے تھے، میں نے کہا اب تم لوگ سنبھالو اس کو. لیکن وہ بچے کسی کا اسائنمنٹ ہے، کسی کی یونیورسٹی ہے، کوئی اس یونیورسٹی میں ہے، کوئی وہاں ہے، تو پھر وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن ابھی بھی چالیوں سے جہاں ہوتا ہے میں ضرور ملتا ہوں. اور اب کوشش یہ ہے، سلیم ہے اب ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیو ہے، کلیم ہے ہمارے ساتھی یہاں پہ، وہ بھی چالی ہے. آپ کو میں نے ان کا بھی دوں گا کہ ان کو بھی آپ، کیونکہ از ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹو ڈو اے لاٹ ٹو چائلیز. تو انشاءاللہ ابھی ہم اس سلسلے میں آگے بات کریں گے اور کچھ اور بہتری لے کے آئیں گے. جڑ جائے گا، جتنا جڑے گا جڑ جائے گا، لیکن جو نہیں جڑے گا خود بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کو شعر و شاعری اور غزل بہت پسند ہے، کیا آپ لکھتے بھی ہیں؟ اگر ہاں تو اپنی لکھی ہوئی کوئی شاعری یا غزل سنائیں، اگر نہیں تو اپنی پسندیدہ کوئی شاعری سنا دیں. لکھنے کا شوق تو تھا، کیونکہ پڑھنے کا بہت شوق تھا بچپن سے، لیکن جس کے لیے لکھتا تھا وہ مل گئی تو پھر لکھنا بند کر دیا. نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں بات یہ تھی کہ وہ مزاج تھا شروع میں سے اسکول میں. جیسے میں اسکول کی اسمبلی کو لیڈ کرتا تھا گریڈ 1 سے. تو میں یعنی اسمبلی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، تو صبح کی دعا جو ہوتی ہے، سب لائنیں لگ جاتی ہیں اسٹوڈنٹ کی. پھر وہ جب پہلے ہم دعا پڑھتے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، تو میں آگے لیڈ کرتا تھا، پیچھے جو ہے وہ پیچھے اور میرے ساتھ ہوتے تھے، تو ہم لوگ سب مل کے پڑھتے تھے. پھر یہ دعا پڑھتے تھے، مجھے اس دعا کے بارے میں جب بچپن میں سے پڑھتا تھا، گریڈ 1 سے پڑھتا رہا میں، اور گریڈ 10 تک میں نے اسکول میں بھی کیا. اسکول میں بس میں ادب اردو کا میں وائس پریزیڈنٹ بھی تھا. اور مجھے ایک اتفاق ایسا ہے کہ میری زندگی میں بہت ایسے لوگ اچھے آئے جنہوں نے مجھے بہت گائیڈنس کی. میرے اسکول میں ایک شاعر ہیں پاکستان کے بڑے مشہور، ساقی جاوید صاحب، جن کی نظم لکھی، جنہوں نے چاند میری زمین پھول میرا وطن، یہ ان کی نظم لکھی تھی. وہ مجھے بہت گائیڈ کرتے تھے کہ اس طریقے سے اس کو پڑھو، اس طریقے سے کرو. تو میں نعتیں وغیرہ بھی، جو مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ مجھے اس کی طرز بتاتے تھے. ایک ڈاکٹر اظہر تھے، پی ایچ ڈی تھے وہ، اور ہمارے اسکول میں پڑھاتے تھے. حالانکہ پی ایچ ڈی تھے، ان کو یونیورسٹی میں جاب ملی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. تو ساری زندگی وہ گریڈ 8 کے کلاس ٹیچر رہے، اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ اسکول کے بعد بھی جو ہے نا وہ لوگ بہت ہمارے ساتھ محنت کرتے تھے. کہ کہیں تقریری مقابلہ ہے تو میں زیادہ کرتا تھا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی جگہ وہ لیٹ نائٹ، میں نے آپ کو 9-10 بجے وہ چھٹی ہو، وہاں سے ایک فنکشن ہے، تو اسکول کے ایک ٹیچر کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا تھا، مجھے وہاں سے گھر چھوڑ کے میرے والد کے حوالے کر کے پھر جاتے تھے. تو یہ اردو ادب سے تو اس طریقے سے لگا ہو رہا، لکھا تھوڑا بہت لکھا. پھر وہ اتفاق سے میں جب پاکستان سے یہاں آ رہا تھا تو میرا جو لکھا ہوا تھا سارا، اور بہت سی میری ایسی ادب کی کتابیں جو تھی جو میں رکھنا چاہتا تھا، وہ میں ایک سوٹ کیس میں رکھ کے کسی کے گھر دے آیا تھا اس کو کہ یہ رکھیے گا، بعد میں آئے گا. پھر یہاں آیا، اس کے بعد جب واپس گیا 7 سال کے بعد، تو وہ سوٹ کیس ادھر ادھر ہو چکا تھا، کتابیں غائب ہو چکی تھی. پھر نئے سرے سے کلیکشن شروع کیا. تو غزل سننے کے بہت، میں جگجیت کو بہت سنتا ہوں، اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا ایک میں روزانہ سنتا ہوں. ڈزنٹ لک کہ وہ کوئی عام مطلب نارمل نہیں لگتا کہ روز ایک ہی غزل سنتے. وہ ہے وہ تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے. اب اس کو آدمی کسی بھی حوالے سے لے سکتا ہے، محبوب کے حوالے سے لے سکتا ہے، لیکن میں اس کو ہمیشہ اس طریقے سے لیتا ہوں کہ اسلام سے بھی تھوڑا سا، دین سے بھی میری رغبت بہت رہی. تو میں ڈاکٹر اسرار احمد کے اس میں جایا کرتا تھا، وہاں سے مجھے وہ ملا، یہ انسپریشن ملی کہ قرآن کو پہلے پڑھنا شروع کیا. آج ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے ہیں قرآن کا. ابھی میرا ایک یہاں پہ حلقہ تدبر میں کرتا ہوں، تقریباً آلموسٹ 20 سال ہو گئے. اور اب تو آن لائن ہونے لگا، پہلے میں ہمارے سینٹر تھا اس میں جاتے تھے اور سب لوگ آتے تھے. تو میں تدبر قرآن کی تلاوت کر کے، اس کے پڑھ کے، اور اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ این عالم، لیکن مجھے اس طریقے سے تو اب اتنا ہو گیا الحمدللہ کہ جب میں تراویح میں قرآن سن رہا ہوتا ہوں یا ویسے سنتا ہوں، تو مجھے آئی کین گیٹ کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس طریقے سے وہ شبد جو ہیں، جو الفاظ ہیں اس کے، وہ سب مجھے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ واقعہ ہے، یہ ہے، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ میرے لیے بڑی اچھی ایک رہی. اور جہاں تک ہے کہ
مجھے ناصر کاظمی کی ایک بہت پسند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انہوں نے میرے لیے تو نہیں لکھ دی کہیں، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے لیے، کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر گیا تو یہ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو شاید کبھی کوئی یہ کہہ سکے کہ مجھے تو حیران کر گیا وہ. I don't know. آپ نے جو ہے حیران کیا ہے ہم لوگ کو ہمیشہ، یعنی کہ میں جب سے کینیڈا گیا ہوں، میں یعنی کہ جو ابھی ساری باتیں بتا رہے تھے سدھیر بھائی، ماشاء اللہ بڑا کام ہے ان کا. اچھا سدھیر بھائی، ہمارے ساتھ جو ہے آپ اردو ادب پر بات ہو رہی تھی اور شاعری پر، کے ساتھ اردو ادب کی میں پی ایچ ڈی ہیں ہماری ڈاکٹر تہمینہ عباس، جو اس وقت کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر بھی ہیں اور چائلی ہیں، ہمارے ساتھ ماڈریٹر بھی ہیں، موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عبدالکاشف کے مزید آگے بڑھانے سے پہلے کچھ ایک آدھ سوال وہ بھی کریں. تہمینہ موجود ہیں. تہمینہ، خوش آمدید آپ کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سے یعنی ناصر کاظمی کے کچھ اشعار سن کے اور ساقی جاوید کا تذکرہ سن کے بہت اچھا لگا، کیونکہ پاکستان میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادب پڑھنے والوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیے کہ شاعری، اس سے تو آپ نے اپنی رغبت کا اظہار کیا ہے اور یہاں ہم نے کچھ اشعار بھی سنائے ہیں، تو نثر میں کبھی کچھ لکھنے کی کوشش کی؟ ہاں، نثر میں نے ایک اپنے والد کی اسٹرگل کے اوپر، کیونکہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو ظاہر بات ہے بالکل ہی اسٹارٹیڈ فرام زیرو. انڈیا کا سب ختم ہو چکا تھا، نہ جائیداد تھی نہ زمین تھی، کچھ نہیں تھا، تو ہی ہیڈ ٹو اسٹرگل اے لاٹ. تو میں ان کو دیکھتا تھا، غصے کے بہت تیز تھے وہ. تو بعد میں جب میں بڑا ہو گیا تب میں نے ریئلائز کیا کہ وہ وائی ہی واز آفٹر اس آل دا ٹائم. بہت سختی تھی ہمارے گھر میں کہ ذرا سا مغرب کی اذان اگر پہلے اگر آپ نہ آئے تو پھر گوشمالی ہو جاتی تھی، کبھی کبھی پٹائی بھی ہو جاتی تھی میری. تو میں نے ان کے اپنے والد کے بارے میں ایک لکھا تھا، ایک اس کا عنوان تھا صدیوں کا باپ، کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے. ایک حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے والدین بہت اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ہم لوگوں کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا ان کے لیے. میں نے لکھا تھا، اور میں نے جب میری شادی ہو گئی اس کے بعد ایک دن میں نے والد کو دکھایا ہو کہ میں نے یہ آپ کے بارے میں لکھا تھا. ہمارے والد کا ایک خاص طریقہ تھا کہ وہ نیچے نظر رکھ کے بیٹھے تھے اور دیکھا، انہوں نے پڑھا وڑھا، اس کے بعد مجھے لگا کہ کچھ وہ ہو گئے نا، رنجیدہ ہو گئے یا سم تھنگ ان کو. تو بعد میں امی نے بتایا، میں اٹھ کے چلا گیا وہاں سے، بعد میں بتایا امی، اصل میں ان کا، اور ایک مزے کی بات یہ کہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا حرام خور. تو امی سے کہنے لگے حرام خور لکھتا بہت اچھا ہے. تو بس یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان کا. تو اتفاق سے وہ بھی لکھا رکھا تھا، لیکن وہ سب میرے پاس اب بالکل کچھ نہیں ہے. اب صرف چند یادیں ہیں اس کی کہ میں نے کیا لکھا تھا، وہ تو اس وقت یاد بھی نہیں مجھے. پھر جب کینیڈا آئے تو پھر وہ ادب جو ہے وہ چھوٹ ہی گیا آلموسٹ، کیونکہ یہاں نئے سرے سے اسٹرگل کی. میرا جب میں یہ سب کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اردو ادب میں بہت طاق بناؤں گا، کہ مطلب ان کو جو ہے اردو کی تمام چیزیں، شعر و شاعری اور ادب سے بہت لگاؤ کرواؤں گا میں نے. لیکن یہاں جب آئے تو بچے تو وہی والی بات ہوگی اکبر الہ آبادی والی نا، کہ وہ کیا تھا کہ حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا اور پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. تو بس وہی رہا. بچوں نے اردو بولتے ہیں میرے سارے بچے، بہت اچھی بول لیتے، لیکن نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے. It's a sad situation. لیکن میرے لیے I didn't have anything to do، کیونکہ کتابیں میں نے منگوائی، شروع میں کوشش کی کہ ان کو پڑھاؤں میں، لیکن وہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو بات آپ نے بتائی، ایک تو آپ نے اپنی تحریر کے حوالے سے بتائی کہ بہت اچھا لکھتے ہیں، تو آپ نے دوبارہ لکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہاں، مجھے ایک بڑے مشہور اسکالر تھے، انتقال ہو گیا ان کا نام تھا، حیدرآباد میں تھے، مولانا وسیم احسن ندوی صاحب. میئر حیدرآباد بھی تھے، ضیاء الحق کی کیبنٹ میں بھی تھے.
وہ یہاں ملاقات ہوئی میرے ان سے، تو وہ ایک دفعہ کچھ ایسی باتیں ہوئی تو وہ مجھے کہتے تھے صدیق صاحب 24 گھنٹے کبھی 25 گھنٹے نہیں ہوں گے، آپ کو اسی میں سے وقت نکالنا پڑے گا. تو میں اب اگلے سال جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہوں، مطلب آفیشیل ریٹائرمنٹ ہو جائے گی میری. تو میں نے سوچا ہے کہ میں پھر انشاءاللہ ضرور لکھوں گا، کیونکہ میں نے مجیب الرحمان شامی کا ایک کچھ تھا، میرے ایک دوست ہیں زبیر بن عمر، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے، مجھ سے بہت سینئر ہے ماشاءاللہ، ہی از 80+. تو وہ میرے دوست بنے یہاں خدیجہ سینٹر میں. تو میں نے ان کے جواب میں ان کو کچھ لکھا تھا، تو مجیب الرحمان شامی نے اس ای میل پہ لکھا ہوز دس. ان کو بہت برا لگا کہ ان کی جو بات انہوں نے اٹھائی تھی، میں نے ان کو کہا کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو مجھے زبیر صاحب نے بہت انکریج کیا کہ صدیق صاحب آپ لکھا کریں. تو میں آؤں گا، ابھی دھول میں ہوں، مجھے ڈھونڈنے نکلے نہ قافلے والے، میں آؤں گا نظر ابھی دھول میں ہوں، آؤں گا انشاءاللہ لکھوں گا. اچھا میں ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ایک بات ہمیں بتائی کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اردو سمجھ تو سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، لیکن پڑھ اور لکھ نہیں سکتے. تو کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یعنی جب وہ لکھ اور پڑھ نہیں سکتے اردو، تو ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا پاکستان اور کینیڈا کے درمیان، یا ان کی اپنی سرزمین سے جو ان کا تعلق ہے اس کے درمیان؟ تو آپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اپنی کوتاہی مانتا ہوں کہ وہ بچپن سے مجھے ان کو اس بارے میں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب پاکستان کا حوالہ اگر ہے تو بات تھوڑی سی پروین شاکر والی بات ہو جائے گی، بات ہے رسوائی کی. تو اب کیا کہیے پاکستان کے لیے ہے، تو کہتے ہیں نا موج بڑھے یا آندھی ہے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر ہر دکھ جھیلے گھر تو آخر رکھنا ہے. تو ہے تو میرا گھر وہ، میرا اس سے کوئی اسکریچ نہیں کر سکتا، اسکریچ آؤٹ نہیں کر سکتا، میں اپنی پاکستانیت کہیں سے نکال نہیں سکتا. لیکن نئی نسل جو ہے اب ان کے لیے پاکستان کے لیے کچھ ہے نہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں جس طریقے سے وہ رہ رہے ہیں ایمانداری سے، اور جس طریقے سے جو یہاں کا سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے. جیسے آپ کہہ نیشنل مسالے میں لکھا تھا نا، جو اچھا ہے نظر آتا ہے، تو یہ بچے یہاں کے نیشنل مسالہ ہیں، اچھے ہیں نظر آتے ہیں. پاکستان میں آئی ایم سوری ٹو سے، میں بھی اسی کنٹری سے تعلق ہے میرا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ معیار 2 ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اب انہوں نے جانا نہیں ہے، اب یہ نہیں جائیں گے میرے خیال میں، اب یہ یہیں رہیں گے اور ان کی آگے والی اولادیں. ایک بات میں اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ شاید میرا ایک شجرہ نسب ہے جو میری نانی نے مجھے دیا تھا، لکھا ہوا ہے 1928 کا پرنٹڈ ہے وہ، اور اس کے پیپرز ایسے خستہ ہو رہے. وہ لکھا تھا، وہ تھے ڈپٹی کلکٹر تھے خلیل احمد، انہوں نے لکھا تھا اس میں میرا، کیونکہ ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ سید امام زین العابدین سے پورے تک، اس میں ابھی وہ انگلینڈ میں کسی اور صاحب نے نیا مجھ سے لے کے چھپوایا، مجھے اس کاپی بھی دی ہے. تو یہ روٹس جو ہے نا کہ ہم کہاں سے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آج کل آپ دیتے ہیں آن لائن، یہ کمپیوٹر پہ دیتے ہیں، آپ اپنے وہ روٹس کو تلاش کریں، تو وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کتابیں لے کے آیا ہوں. میرا چھوٹا بھائی ہے سہیل، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کو میں نے یہ کتاب دی ہے، اور میں دوسرا چھوٹا بھائی شکیل، اس کو کتاب دی ہے کہ ان کے بیٹے اس لیے کو اپنی بیٹیوں کے نام لکھے اس میں، اور میرے بیٹے تک کا نام ہے سید معیز احمد. پورا سلسلہ شجرہ نسب، بس اب اتنا ہی رہ جائے گا میرے خیال میں، اس سے زیادہ تو نہیں رہ پائے گا. اردو وہ تو بول لیتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ چلے گی. اٹس اے سیڈ تھنگ، بہت بری بات ہے، بہت کوتاہی ہے ہماری، لیکن شاید اب زمانے کی یہی چال ہوگی، کیا کر سکتے ہیں. جی کاشف بھائی، آپ مزید سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیے. بہت بہت شکریہ. صدیق صاحب، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میں کبھی آپ کی پٹائی ہوئی تھی؟ بچپن کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو پلیز شیئر کریں. بچپن میرا جو ہے وہ تمام بھائی بہنوں سے بالکل مختلف تھا. میں بچپن سے ہی بہت ریبیلیس ٹائپ کا تھا، جو مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ نہیں کرو کہ وہی ہو جاتا تھا. اچھا یہ نہیں کہ دل سے چاہتا تھا میں ایسا ہو جائے، وہ ہو جاتا تھا. والد نے کہا ایک دن مجھے کہا کہ کل آپ صبح مجھے کہہ کے گیا کہ کل آپ کے ایگزام ہے تو آج آپ باہر نہیں جائے. اچھا وہ ہمیشہ اسی طریقے سے بات کرتے تھے، مطلب ان کا حکم آتا تھا کہ بس کہہ دیا نا. تو میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ شام میں آئے اور میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، جب تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کے کہیں چلے گئے، تو میں نے کہا لو موج ہو گئی، اب تو چلے گئے.
تو میں جو ہوں نیچے چلا گیا کھیلنے, وہاں باہر لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے, میں بھی چلا گیا, خوب کھیلا, پسینے پسینے ہو رہا تھا. اچانک دور سے, میرے والد بہت لمبے تھے اصل میں, 6 فٹ 3 انچ کے تھے, اور اتفاق ایسی بات ہے کہ وہ ان کی حیت بالکل شیروانی اور پاجامہ پہنتے تھے, اور ٹوپی قائد اعظم والی محمد علی جناح والی. پورے اس میں جو ہے نا وہ محلے میں ہر جگہ وہ قائد اعظم مشہور تھے. تو ہی لکڈ لائک آلموسٹ 90% جسٹ لائک قائد اعظم. تو دور سے مجھے نظر آیا کہ وہ آ رہے تھے, میں دوڑ کے واپس گیا اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا. اب ظاہر بات ہے کہ باپ ہیں وہ تو پہچانتے, میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا, پسینہ ابھی بھی بہ رہا تھا منہ ہاتھ دھونے کے باوجود. تو انہوں نے اس سے آ کے پوچھا تم گئے تھے کھیلنے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے کہا جی. بس پھر ایک پٹائی ہوئی میری زوردار, اور شرارتیں, لوگوں کے گھر میں امرود توڑنا, جنگل جلیبی توڑنا, اور دوپہر وہ کہتے ہیں نا, ہماری امی کہتی سارے لوگ سو جاتے تھے, ہماری امی کہتی پوری دوپہریا میں نا یہ بس چلچلاتی دھوپ میں مارا مارا پھرتا ہے. پتہ نہیں کیوں ایسا کرتا تھا میں, لیکن تعلیم سے غافل کبھی نہیں رہا. یہ سب ایکسٹرا شرارتیں تھی میری جو کرتا تھا میں, میری پٹائی بھی ہوتی تھی اس پہ. بہت بہت شکریہ. زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ ہو تو اسے سنائیں. اصل میں اتنے واقعات ہیں ناقابل فراموش واقعہ, ایک کیا کہوں میں, بہت ڈھیر سارے. چلے ایک اس میں سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. وہ ناقابل فراموش تو کیا, بلکہ وہ اگر آپ تھوڑا سا سیڈ بھی ہے کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا 1960 میں, I was 3 years of age at that time. تو مجھے یاد تھا کہ وہ کیا ہوا اور میں کیسے رو رہا تھا, اور مجھے میرے بڑے خالو تھے, وہ مجھے گود میں اٹھا کے لے گئے تھے. تو جب ہم بہت بڑے ہونے کے بعد I never told anything about it, کبھی باپ سے بات نہیں کی, ماں سے کبھی کچھ نہیں کہا. تو ایک بہت دنوں کے بعد جب بہت بڑے ہو گئے تھے ہم, تو میں نے ایک دن اپنے والد سے کہا, ہم انہیں ابا جی کہتے تھے, میں نے والد سے کہا کہ مجھے یاد ہے امی کا انتقال ہوا تھا اور کس طرح تھا. کہنے لگے کیا بات کہہ رہے ہو, تو ایک دم چونک گئے نا. تو میں نے انہیں بتایا کہ ایسے امی کی باڈی اس والے کمرے میں اس طرح رکھی تھی, اور بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا, ان کو عطر لگایا تھا شاید, تو ان کا لال لال کچھ تھا یہاں پہ. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ, بلکہ وہ میں نے کہا تھا کہ امی کو خون نکل رہا ہے, تو بڑے خالو مجھے گود میں لے کے چلے گئے تھے. سو ہی واز اسٹنٹ. وہ دیکھنے لگے مجھے, ایک دم سے دیکھتے رہے. میں سمجھ گیا کہ اب ان کو کچھ, تو میں وہاں سے چلا گیا. بعد میں امی نے بتایا کہ کہتے کہ امیزنگ, مجھے حیران کی ہے, بالکل صحیح بتایا اس نے, یہ بالکل ایسا ہی تھا. تو یہ ہے چیز, کبھی زندگی میں کچھ چیزیں جو اسٹک ہو جاتی ہے آدمی کے ذہن میں, تو وہ کبھی معدوم نہیں ہوتی. آج بھی مجھے یاد ہے اسی طریقے سے. لیکن یہ ایک بڑی بات ہے, میں لوگوں سے اکثر اس بات کا کہتا ہوں کہ دیکھو مجھ سے اللہ نے میری ماں چھینی, لیکن اس کے بعد جو دوسری ماں مجھے ملی ہے, امیزنگ. اور وہ دوسرا ننیال جو میرا ہے, جو لوگ یہ لوگ ہیں, یہ لوگ امیزنگ لوگ ہیں. مطلب اللہ نے شاید, ہو سکتا ہے میری اسی میں بہتری ہو کہ میرے لیے اتنا اچھا انتظام کیا, اتنا اچھا ننیال مجھے ملا, پڑھا لکھا اور بہت اچھے لوگ. ہمیں کبھی بھی, اب میرے اس ماں سے 3 بھائی ہیں میرے, سہیل, شکیل اور عائشہ. اگر آج شکیل, سہیل اور عائشہ کو میری زندگی کی ضرورت ہو تو I can give them. مطلب انہوں نے اس طرح, میری بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کبھی بھی. یہ ایک کیسی عجیب سی بات ہے, شادی کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ہم لوگ کزن کس طریقے سے, ورنہ ہمارے یہاں یہ کبھی تھا نہیں. یہ دس کریڈٹ گوز ٹو دی, جو میری دوسری ماں تھی, میرے باپ اور میرے جو دوسرا ننیال تھا, کہ ہم اس طرح اتنے جڑ کے رکھے گئے کہ کبھی ہم میں یہ سب نہیں ہوا. ہم لوگ ابھی بھی سال میں ہر جگہ جا کے, ابھی میں مل کے آیا ہوں, اگست میں گیا تھا. سب سے میرے 2 بھائی جو ہیں, جو میری والدہ کے پہلے شوہر سے ہیں, وہ پرتاپ گڑھ کے ہمن ٹھیکیدار کے پوتے ہیں یہ دونوں, آصف اختر اور جاوید ظفر. تو میں گیا تھا ابھی منیاپولس, تو وہاں گیا, ان لوگوں سے ملاقات ہوئی سب سے. تو ہم لوگوں کے لیے بہت ایک اچھا ہے, مطلب it's a blessing for me. بہت بہت شکریہ. آپ کو ہیومر اور ہنسی مذاق بہت پسند ہے, کیا آپ ہمیں کوئی لطیفہ سنا سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بھی شرارت کا ایک پہلو ہے. وہ ابھی بھی میں کامیڈی پروگرام بہت دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے, آئی ڈونٹ نو, میں دکھ نہیں دیکھ سکتا.
دکھ مجھے بہت بہت تنگ کرتا ہے. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یا تو ہیومرس، آفس میں بھی میں ہمیشہ کچھ لطیفے کریک کرتا رہتا ہوں. سب لوگ ایون چائنیز جو میرے آفس میں ہے وہ جس دن میں نہیں جاتا بولتے وی مس یو یسٹرڈے، کیونکہ وہ بولتے کہ یو آر اپ ٹو سم تھنگ، کچھ نہ کچھ شرارت چلتی رہتی ہے. لطیفوں کے حوالے سے بہت عرصہ زمانے سے ہم نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک آپ کو سنا دیتا ہوں ایسے، شاید آپ نے سنا ہو. ایک صاحب تھے، ان کو ایک مکان کرائے پہ چاہیے تھا، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو وہاں مکان نظر نہیں آیا ان کو. تو وہاں ایک دکان تھی، اس سے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ ایڈریس بتاؤ ذرا. تو اس نے کہا وہ دیکھیے سامنے والا دروازہ ہے نا، یہ والا گھر ہے. تو پھر اس نے کہا اچھا شکریہ کر کے چلنے لگا. تو دکاندار نے اسے پوچھا آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ تو نے کہا یہ مکان کرائے پہ لینے چاہ رہا ہوں میں. تو دکاندار نے کہا کہ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگے اچھا. اس کے بعد کہنے لگے چلو چلا ہی جاتا ہوں دیکھتا ہوں. گئے، دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی صاحب نکلے اندر سے. انہوں نے بولا جی، کہہ لیں بھائی مکان کرائے پہ؟ کہہ لیں جی ہاں کرائے کے لیے. کہہ لیں آئے دیکھ سکتا ہوں؟ کہہ لیں آ جائیے. تو اندر گئے، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، کچن میں کچھ پک رہا ہے، اور سب گھر ور دیکھ کے واپس نکلے. تو بڑے پریشانی سے کہنے لگے اس آدمی سے جو اس گھر میں تھا کہ آپ بھی بتائیے آپ رہ رہے ہیں یہاں؟ کہہ لیں ہاں. کہہ لیں آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہاں کوئی بھوت ووت ہے کوئی؟ کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا. تو صاحب کہنے لگے بھائی ہمیں تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو خود مرے ہوئے 8 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. بہت بڑھیا. اچھا آپ سے چاہوں گا، میں تشنگی رہ جائے گی آپ کے پورے ماشاء اللہ اپنی جیسی گفتگو آپ نے کی ہے، ساری معلومات ہوئی ہیں. تو صدیق بھائی میں چاہوں گا اس تشنگی کو ضرور کریں. ذرا آپ سسرال کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کا بھی تو آپ کی شادی ہوئی، سسرال کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں آپ، جو آپ ہاں میرا تذکرہ نہیں ہوا سسرال، جی بالکل میں نے بتایا سسرال کا تھوڑا سا انٹرو کر دیا تھا کہ یہ ان کا تعلق جو ہے پیپل گاؤں سے ہیں یہ لوگ، اور میرے خیال میں ہاں پیپل گاؤں سے ہیں. اور مولوی صدیق جو بہت مشہور انڈیا میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے نواسے ہیں میری امی. اور یہ لوگ تو امی تو میرا سسرال جو ہے وہ ظاہر بات ہے میرے اس حوالے سے تو میرے جو وہ ہے سسر مرحوم ضیاء الحق نام تھا، وسیم اللہ کہے جاتے تھے. وہ جو ہے وہ پاون کے ہیں، سسرال میرا پاون کا ہے. اور میری خالہ جو ہے جو ساس ہے میری، وہ پیپل گاؤں کی ہے. اور میرے جو خالو تھے جو مرحوم، وہ طائف میں رہے بہت عرصہ، سعودی عرب میں، وہیں انتقال ہوا ان کا. تو اس کے بعد میری خالہ جو تھی بیچاری اکیلی رہ گئی. لیکن اس حوالے سے کہ وہ اس قدر ایسی خاتون ہے، کیونکہ ان کے تو سارے بینک کا حساب کتاب نہیں دیکھتا رہا ہمیشہ، باوجود اس کے کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے پاس جو کچھ بھی پیسہ تھا وہ سب انہوں نے جو انویسٹ کیا. لیکن تو بہت دیالو خاتون ہے وہ. ان کو ضرور اس میں میں کہوں گا کہ کمنٹ کرنا چاہیے کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ ایسے والا رہا. اور ناٹ اونلی دیٹ کہ انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادیاں کی جس طریقے سے ہوتا ہے معروف طریقے سے، بلکہ انہوں نے خاندان کے 2 اور لڑکیوں کی شادیاں کی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی. اور کچھ نہ کچھ ہمیشہ، اور ان کے پیسے میں کمی نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ نو کیسے ایسا ہوتا ہے. میری آنکھوں کے سامنے ہے، آمدنی کوئی نہیں ہے، جو پرانے پیسے تھے وہی جو تھے، کہیں تاج کمپنی میں رکھے کہیں وہاں. لیکن وہ ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے پیسوں میں دی تھی کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ کوئی اور ہوتا تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ جو ہے ان کا آج بھی ہے، ابھی اتفاق سے اوپر ہے، سو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہیں وہ. اور ان کی بیٹی جو دوسری طلعت، میری بیوی جو ہے نگہت ہے، ان کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، نگہت اور طلعت. تو نگہت جو ہے وہ بڑی والی بیٹی میری بیوی ہے، اور طلعت میری سالی جو ہے وہ یہاں سے 1 بلاک کی قریب رہتی ہے ہمارے. تو یہ کبھی خالہ وہاں رہ لیتی ہیں، کبھی یہاں ہمارے پاس رہتی ہیں. اور طلعت جو ہے دونوں ماشاءاللہ، اب سسرال کی تعریف کتنی آدمی کرے گا، لیکن بہرحال تعریف کے قابل ہے تو ضرور کی جاتی ہے. دونوں ماشاءاللہ ان لوگوں نے گھر کو جوڑ کے رکھا ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں، کچھ نہیں. یہ ماں کی تعلیم. اور میرے بچوں کو جو سب سے بڑا کینیڈا میں جو بڑا پازیٹیو جو ان کا رول ہے، اس میں میری خالہ کا بہت رول ہے. یعنی جو نانی میری مدر، تو ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی بہت جلدی، وہ بھی امریکہ میں دفن ہو گیا. منی ایپلس میں والد جو ہے، بتاؤ چلو الہ آباد سے چلے، پاکستان میں ریٹائر ہوئے،
پھر آ کے لانگ آئلینڈ میں نیو یارک میں آ کے بیچارے وہاں انتقال ہوا تو وہاں دفن ہوئے. تو بہرحال ان لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ماشاء اللہ. ہماری خالہ جو ہے وہ ہمیشہ ابھی بھی آج بھی کبھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کہتی ہیں ہمارے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ان کو بھیج دو, ہم بھیج دیتے ہیں. پیسے اتنے ہی ہیں پیسے لیکن کم نہیں ہوتے, پتہ نہیں کیوں, آئی ڈونٹ نو. اب اس کو کوئی کہے گا کیلکولیشن کرو, کیلکولیشن میں کیوں نہیں کم ہوتے, واللہ اعلم, میں نہیں جانتا. جی بہت بہت شکریہ. صدیق صاحب, آپ کو اس پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا اس لیے کہ میں جو ایک آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کچھ دوسرے والے سے کہ پرگنا چائلڈ والے دیکھیں تو انسپریشن ہو لوگوں کو کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر, آؤ ہم مل کر کچھ کریں. بلکہ میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم لوگ شاید انشاءاللہ کوشش کریں گے کینیڈا میں, نارتھ امریکہ میں ہم چائلڈ کی ایک فاؤنڈیشن بنائیں, اور اس میں میرا جو سب سے بڑا جو ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے جو چائلڈ کے خاص طور پہ جتنے لوگ ہیں ان کو تعلیم کے حوالے سے, جن میں سے کوئی ایسا ہے کہ حالانکہ آج کل کی دنیا میں افورڈیبلٹی تعلیم کے حوالے سے نارتھ امریکہ میں تو لوگ لون لے کے کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ پھر بھی اس خرچے میں نہیں. تو ہم ایسے لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہو ان کو ہم کوئی اسکالرشپ وغیرہ انشاءاللہ یہ نیا ہے کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا, میں مینشن کرنا بھول گیا. کراچی میں ایک اسکول کھلا ہے ماوا, MAWA کے نام سے. محمد امیر یہ لنڈن میں رہتے تھے, امیر صاحب ان کا نام, ویسے دبن کہلاتے تھے. تو انہوں نے کھولا ہے اسکول, اور یہ انہوں نے اتنا فینٹاسٹک ان کا آئیڈیا تھا کہ چائلڈ کے جو کراچی میں جو رفاعیام سوسائٹی ایک ہے جہاں بہت چائلڈ ہی رہتے ہیں, وہاں پہ جو بچے جن کے ماں باپ بہت غریب ہیں اور جو نہیں افورڈ کر سکتے بچوں کی اسکولنگ فیس وغیرہ, تو انہوں نے ان کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ سارے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں. ان کا یونیفارم, ان کی اسٹیشنری, ایوری سنگل تھنگ از فری. اور آن ٹاپ آف اٹ ہر بچے کو روزانہ صبح دودھ کا ایک گلاس ملتا ہے. اصل میں وہ جو ہے وہ پڑھے لکھے گجرانوالہ میں, تو کہتے تھے ہمارا وہ آئے تھے یہاں کینیڈا, تو میں نے ان کو تھوڑا سا فنڈ ریز کر کے دیا تھا. تو مجھ سے کہنے لگے آپ یہاں کے ٹرسٹی بن جائیں کینیڈا کے. میں نے کہا نہیں, مجھے ٹرسٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ کہ میں انشاءاللہ ضرور کرتا رہوں گا. پھر میں کراچی گیا 4 سال پہلے, تو ان سے ملاقات ہوئی. بہت امیزنگ کام ہے. ان کی بیٹی ایک ممبر پارلیمنٹ ہے انگلینڈ میں, اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی تنخواہ ہے اس کا 15% ہر مہینے اپنے باپ کو وہاں ماوا میں بھیجتے ہیں. اور ماشاء اللہ وہاں پہ مجھے اندازہ ہے تقریباً گریڈ 7 تک جا چکے ہیں بچے, تقریباً کوئی 600 لڑکے پڑھ رہے ہیں, اور سب کے لیے وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ہم جس لیول پہ, یہاں تو اتنی ضرورت نہیں ہے, یہاں تو گورنمنٹ سب سپورٹ کرتی ہے, چائلڈ بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے اگر کسی کو, جو انشاءاللہ ہم اس بارے میں ابھی انشاءاللہ ضرور کریں گے. ایک تو چائلڈ کو جوڑنے کے لیے اس سال اس فورم پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سال سے ہم عید ملن دوبارہ شروع کر رہے ہیں, اور اب کی دفعہ انشاءاللہ زیادہ چائلڈ ہوں گے. اور سلیم بھائی آپ بھی جو ہے نا, یہ میک شیور دیٹ یو آر ہیئر ان عید ٹو سیلیبریٹ ود اس. تو ہاں, تو انشاءاللہ اس پہ ابھی کرتے ہیں بیٹھک کر کے, اس کو لیے کچھ فائنلائز کرتے ہیں. اور جو علم ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے دور میں تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ بچوں کے لیے جو ہے میری بس یہی کاوش ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کریں کہ پڑھائی کے اوپر بہت زور ہو, اور آگے بڑھنے کا یہی ایک طریقہ ہے, یہی ایک ذریعہ ہے. صدیق صاحب, آج بطور مہمان آپ اس پروگرام میں آئے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جگجیت سنگھ کی ایک غزل یاد آ رہی ہے, نہ محبت نہ دوستی کے لیے وقت رکتا نہیں کسی کے لیے, وقت ہو چلا ہے آپ سب سے ودا لینے کا. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا. آپ سب سے اب اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ می ہیئر.